محترم ناظرین، اگر دوران نماز موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو ہم اب موبائل کو کس طرح بند کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیاوی کسی چھوٹے عہدیدار آدمی کے پاس جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنا موبائل بند کرتے ہیں، پھر بعد میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے موبائل کو آف کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنا موبائل بند نہیں کر سکتے تو کم از کم اس موبائل کو سائلنٹ تو ضرور لگا لینا چاہیے۔ بہرحال اگر ہم نے موبائل کو بند کرنا یا سائلنٹ لگانا چھوڑ دیا یا کسی وجہ سے بھول گئے، اب دوران نماز موبائل کی گھنٹی بجنے لگی تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سامعین محترم، اگر ایک ہاتھ جیب کے اندر ڈال کر موبائل کے بٹن پر زور دیا جائے، موبائل کے بٹن کو دبایا جائے جس سے موبائل کی گھنٹی بجنا بند ہو جائے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر جیب سے موبائل نماز کے دوران باہر نکالے، پھر سکرین کو دیکھے، نمبر کو دیکھ کر پھر اس کو سرخ بٹن پر کاٹ دے، پھر اس موبائل کو جیب کے اندر ڈالے، تو اس سے بعض دفعہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کے مختلف پیمانے علماء نے کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں۔ مختصراً عرض خدمت یہ ہے کہ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ دور سے آدمی دیکھے تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل کثیر ہے۔ دوران نماز آدمی نے موبائل نکالا، سکرین چیک کی، نمبر دیکھا، پھر اس کو کاٹا۔ اب دور سے جو آدمی دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا۔ نماز میں موبائل تو نہیں چلایا جاتا بلکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لہٰذا یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اب موبائل کو بند کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر کسی بٹن پر زور دے دے۔ اور دوسرا عمل کثیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن کے اندر اس کام کو 3 مرتبہ کرے۔ اب ایک مرتبہ جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، بٹن پر زور دیا، نہیں ہوا، پھر دوسری مرتبہ ایسا کیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا کیا، تو بار بار ایسا کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے، فقہاء نے عمل کثیر کی تعریف لکھی ہے کہ دونوں ہاتھ اگر کام میں مشغول ہو جائیں تو یہ بھی عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ایک ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے اور وہ مختصر کرتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور بھی ایک عمل کثیر کی فقہاء نے تعریف کی ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ 3 تسبیح سے کم مقدار میں اگر کوئی ایک ہاتھ سے کام کیا تو یہ عمل کثیر نہیں ہوگا، لیکن اس سے نماز مکروہ تو ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ لیکن اگر 3 تسبیح کی مقدار یا اس سے زیادہ ایک ہاتھ سے بھی اگر کسی کام میں مشغول رہا تو یہ بھی عمل کثیر میں داخل ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔